بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بھنے ہوئے چنے کے حوالے سے بہت ہی زبردست سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ تعداد میں بھنے ہوئے چنے لا کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے نرم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ان کا کیا کیا جائے، یار یہ تو نرم ہو گئے اور کھانے میں بھی بالکل مزے کے نہیں لگتے۔ تو آج میں آپ کو ایسی ایک ٹپ دینے والی ہوں جس سے آپ بھنے ہوئے چنوں کو دوبارہ سے تازہ کر سکتے ہیں اور ہر طریقے سے اس کو یوز میں لا سکتے ہیں، آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں نے آپ کو کوفتے بنانے جب سکھائے تھے، تو کوفتے کے اندر میں نے جو چنے کا پاؤڈر ڈالا تھا، میں نے اسی چنوں کا پاؤڈر ڈالا تھا، کیونکہ پڑے پڑے تھوڑے دن سے نرم ہو گئے تھے، تو میں نے اس کو اس پاؤڈر فارم میں استعمال کر لیا۔ تو آپ بھی ریسیپی کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کس طرح بھنے ہوئے چنوں کو دوبارہ سے تازہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہے۔ تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کریں، اچھے سے کمنٹس کیا کریں۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے، زیادہ گرم نہیں کرنا، درمیانی آنچ پہ گرم کر لیا ہے، اور اب اس کے اندر تمام بھنے ہوئے چنے شامل کر دیے ہیں جو کہ نرم ہو چکے ہیں۔ اب میں نے چولہے کی آنچ کو بالکل سلو کر دیا ہے، مطلب دم والی آنچ پہ کر دیا ہے۔ دم والی آنچ پہ ہی چنے کو میں اچھے سے بھونوں گی۔ اگر زیادہ تیز آنچ ہوگی تو اس سے چنے ایک دم سے جلنے لگ جائیں گے اور پھر وہ کڑواہٹ سی آ جائے گی آپ کے چنوں میں۔ تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جب آپ نے چنے شامل کرنے ہیں آنچ کو بالکل دم والی آنچ پہ کر دینا ہے، اور اس کو تقریباً 2 منٹ آپ نے ایسے ہی گرم فرائی پین میں ڈال کے چمچ چلاتے رہنا ہے۔ 2 منٹ ہو چکے ہیں، میں نے اس کا چولہا بند کر دیا ہے۔ اب آپ اس پہ کلر دیکھ سکتے ہیں، جیسے بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں سیم ویسے ہی اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا بھنا ہوا کلر سا آ گیا ہے۔ تو اب اس کے چھلکے بھی آسانی سے اتر جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ چنے ایک دم فریش ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں، پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ اب پلیٹ میں تمام چنے نکال لوں گی اور آپ اس کی آواز سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ چنے کتنے زیادہ فریش ہو چکے ہیں۔ اب چنوں کو میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دوں گی، اس کے بعد میں ان کے چھلکے اتار لوں گی۔ تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جب بھی آپ چنوں کو اس طرح دوبارہ سے تازہ کریں تو فوراً ہی آپ اس کا پاؤڈر نہیں بنا لیں یا فوراً ہی آپ اسے کھانے نہیں لگ جائیں، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ نرم ہی لگیں گے۔ جب تھوڑی سی ہوا ان کو لگے گی گرم ہونے کے بعد، جب یہ ٹھنڈے ہوں گے اور یہ آٹومیٹک ہی ایک دم کرسپی سے ہو جائیں گے، جیسے آپ ابھی بازار سے فریش چنے لے کے آئیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے یہ 3 حصوں میں ٹوٹ رہے تھے، اب یہ 2 حصوں میں ٹوٹ رہے ہیں۔ تو یہاں میں نے چنے امی کو دے دیے ہیں تاکہ امی اس کا چھلکا اتاریں اور میں آپ کو دکھا سکوں۔ تو یہ دیکھیں میری امی کس طرح ہتھیلیوں کی مدد سے رگڑ کے اس کے چھلکے اتار رہی ہیں۔ اور اگر آپ چھلکے نہیں بھی اتاریں تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانے میں چھلکے کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں۔ اور جو میں چنے کے لیے پاؤڈر تیار کرتی ہوں بھنے ہوئے چنے کا، تو میں چھلکے سمیت بھی اکثر پیس لیتی ہوں۔ تو جس طرح مجھے چنے اویلیبل ملتے ہیں میں اسی طرح اس کو یوز کر لیتی ہوں۔ تھوڑے بہت جو چنے کے چھلکے ہیں اب وہ الگ ہو گئے ہیں، تو امی اس طرح تھال کو اچھالتی ہیں تو چھلکے الگ ہو جاتے ہیں، چنے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں بھی امیاں دادیاں جو بھی ہیں وہ بھی یہ سب کرتی ہوں گی، کیونکہ یہ ہماری امی ہی کر سکتی ہیں۔ جب میں کرتی ہوں تو سارے چنے نیچے گرا دیتی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے امی کو کہا کہ آپ تھوڑا سا یہ کر کے اسٹیپ دکھا دیں، تاکہ میرے جو دیکھنے والے فرینڈس ہیں اور جو میرے پیار کرنے والے سبسکرائبر ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان تک میں یہ بات پہنچا دوں۔ تمام چنوں کو میں نے ایک ڈرائی مشین میں ڈال کے ان کا پاؤڈر تیار کر لیا ہے، اور اب ہم اس کو اس طرح برنی میں بھر کے رکھ لیتے ہیں، اور جب بھی کوفتے بناتے ہیں تو اس کو بھنے ہوئے چنے کو اس طرح یوز کر لیتے ہیں۔ تو سمپل آپ بھی یہی کیا کریں، اگر وہ چنے نرم ہو جائیں ان کو اس طرح فریش کر کے آپ اس طرح یوز میں لا سکتے ہیں، یا پھر آپ کھا بھی سکتے ہیں جیسے یوز کرنا چاہیں، مگر ہم زیادہ تر اسی طرح بنا کے رکھ لیتے ہیں اور کوفتوں میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ٹپس تھی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک کلپ بھی شیئر کر دوں، جو میں نے کوفتوں کے اندر یہ بھنے ہوئے چنے کا پاؤڈر ڈالا تھا، تو میرے پاس تھا، میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہی بھنے ہوئے چنے کا پاؤڈر ہے جو میں نے کوفتوں میں ڈالا تھا، کوفتوں کو نرم کرنے کے لیے، اور بہت ہی زبردست یہ میں نے آج آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کری ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا، اگر آپ کے گھر میں بھی چنے پڑے پڑے نرم ہو گئے تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ چھوٹی سی مگر بہت ہی زبردست سی ٹپ شیئر کرنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ چنے نرم ہو گئے ہیں تو آپ اس طرح ان کو فریش کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ، تاکہ وہ بھی میری اچھی سی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔